خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام۔ زبور 119 اور اس کی آیت نمبر 105، مشہور ترین آیت بائبل مقدس کی۔ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ زبور 119 اس کی 105 آیت۔ یہ آیت انتہائی خوبصورت ہے۔ یہ آیت ہمیں جینے کا ڈھنگ سکھاتی ہے اور یہ ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جس کے بغیر ہم نہیں چل سکتے۔ یہ وہ روشنی ہے جس کے بغیر ڈاؤٹ ہی ڈاؤٹ ہے۔ اندھیرا ایک ڈاؤٹ ہے، آپ کو پتا ہے۔ جیسے ہی اندھیرا ہوگا آپ کو پتا بھی ہوتا ہے کہ یہ چیز یہاں پہ ہی پڑی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی آپ ایسے ایسے ہاتھ مارتے ہیں کیونکہ اندھیرا ہے ہی ڈاؤٹ۔ جہاں روشنی نہیں وہاں پہ ڈاؤٹ ہے، اور وہاں پر پریشانی ہے کہ آگے کیا ہے، یہاں کچھ ہے بھی یا نہیں ہے۔ ہم پیر بھی ایسے ایسے رکھتے ہیں، حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ فرش پلین ہے، لیکن پھر بھی ہم پیر کے ساتھ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہاں پہ کھڈا تو نہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہماری آنکھیں دیکھنے سے قاصر ہو جاتی ہیں، ہماری آنکھیں کچھ دیکھ نہیں پا رہی ہوتی، اور ہماری باڈی موو کرتی ہے ہماری آنکھوں کی انفارمیشن پہ۔ جیسے ہی آپ آنکھیں بند کریں گے آپ کو اب پتہ ہے یہاں سے میں نکل تو جاؤں گا لیکن آگے کدھر جاؤں گا۔ اسی طرح سے وہ شخص جس کے پاس خدا کا کلام نہیں، اس کی راہیں تاریک ہیں، اس کو نہیں پتا چلتا کہ میں کدھر جا رہا ہوں، میری ڈائریکشن ٹھیک ہے یا میری ڈائریکشن رانگ ہے، میں صحیح سمت میں جا رہا ہوں یا میں غلط سمت میں جا رہا ہوں۔ لیکن وہ شخص جس کے پاس خدا کا کلام ہے، جس کے قدموں کے لیے چراغ خدا کا کلام ہے، اس شخص کو پتا ہے کہ تاریکی میرے آس پاس ہے، میرے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے، لیکن میری راہیں روشن ہے کیونکہ میرے پاس خدا کا کلام ہے جو مجھے انلائٹن کر رہا ہے، جو مجھے روشنی فراہم کر رہا ہے کہ آگے خطرہ نہیں ہے، آگے بڑھو۔ اور جب خطرہ ہوگا تو بھی ہمیں نظر آ جائے گا کہ یہاں سے میں نے ٹرن مارنا ہے، میں نے اب سیدھا نہیں جانا، یہاں سے میں نے تھوڑا ہٹنا ہے، کرو لینا ہے اور کرو لے کے آگے نکل جانا ہے۔ لیکن سوچیں، جس شخص کی زندگی کے اندر خدا کا کلام نہیں ہے، اس کی زندگی میں تو خطرہ ہی خطرہ ہے۔ وہ جس طرف جائے گا اس کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ میرا ٹھکانہ کیا ہے۔ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کلام کو پڑھیں اور اس کو اپنی سوچوں پر مسلط کر لیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں۔ بائبل کو پڑھنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ عادتاً ایک باب پڑھ لیا، بس ٹھیک ہے یار میں پڑھ لیا، پڑھ کے رکھ دیا۔ لیکن دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی تعلیم کو اپنے ذہن پر، اپنے دل پر نقش کریں اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کریں۔ اور اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہماری راہیں کلیئر ہوتی جائیں گی، دھند ہٹتی جائے گی۔ فوگ جو ہے، دھند، وہ نظر نہیں کچھ آنے دیتی۔ دھند کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا سپیڈ سلو ہو جاتی ہے، بندے کی رفتار گھٹ جاتی ہے کیونکہ اس کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ سامنے نہ کوئی آ بجے میرے نال۔ جہاں ڈاؤٹ ہے وہاں پہ رفتار سلو ہے، لیکن جہاں پہ کلیئرٹی ہے وہاں پہ سپیڈ 120 ہے، وہاں پہ سپیڈ فاسٹ ہے کیونکہ ڈاؤٹ کوئی نہیں، سب راستے کلیئر ہیں۔ اسی طرح سے وہ شخص جو خدا کے کلام کی رہنمائی سے آگے بڑھتا ہے اس کی بڑھنے کی رفتار تیز ہے، لیکن جو شخص خدا کے کلام کو محض پڑھتا ہے، اس کو اپنی لائف پہ اپلائی نہیں کرتا، اس کی رفتار سلو ہے اور کئی بار وہ رک بھی جاتا ہے۔ اور میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بائبل مقدس ہی نہیں پڑھتے، پڑھے لکھے لوگ، جبکہ ان کی خواہش یہ ہے کہ ہم روحانی طور پر ترقی کریں۔ ان کی خواہش ان کے عمل کے متضاد ہے۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے، ٹھیک ہے نا؟ جب ہم خدا کا کلام سنیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، خدا کے کلام پر غور نہیں کریں گے، ہمارا ایمان کیسے بڑھے؟ ایمان کسی بازار سے تو نہیں ملتا۔ ایمان آپ نے کسی سٹور میں آج تک بکتے دیکھا ہے؟ کسی پیکٹ میں آپ نے دیکھا ہو کہ شیلف کے اندر خوبصورت طریقے سے اس کو پیک کر کے رکھا گیا ہوگا، جی یہ ایمان ہے، اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ لے لیں۔ ایمان کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کو مارکیٹ سے مل جائے گی۔ ایمان ہمیں خدا کے کلام سے ملتا ہے۔ جب خدا کا کلام ہمارے اندر جاتا ہے، خدا کے کلام کی سچائیاں ہمارے اندر جاتی ہیں، تب کہیں جا کے ہمارا ایمان گرو ہوتا ہے۔ تو اس کلام کو پڑھنا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمارے اندر کے ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں۔ اس کلام کو پڑھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم خدا کو جان سکیں۔ اس کلام کو پڑھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے۔ اس کلام کو پڑھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم اپنی خامیوں سے آگاہ ہو جائیں۔ اس کلام کو پڑھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم دوسروں کی خامیوں کو برداشت کر سکیں کہ وہ بھی بشر ہے۔ یہ کلام پڑھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمیں اپنے مستقبل کا پتہ چل جائے۔ ہمارا مستقبل کیا ہے؟ میرا فیوچر تو بڑا برائٹ ہے، آپ کا فیوچر بھی بڑا برائٹ ہے۔ آپ نے جملہ سنا ہوگا، او بیٹا گھبرانا، تیرا فیوچر برائٹ ہے۔ مسیح میں ہمارا فیوچر برائٹ ہے کیونکہ ہم ایک ایسی جگہ پر جانے کے امیدوار ہیں
جہاں نہ جھوری ہے، نہ رونا ہے، نہ دانتوں کا پیسنا ہے، نہ وہاں پہ کوئی موت ہے، نہ وہاں پر کوئی پریشانی ہے، کیونکہ وہاں پر خداوند ہے اور وہاں پر ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رہیں گے۔ یہ چیز ہمیں کہاں سے سیکھنے کو ملتی ہے؟ خدا کے کلام سے۔ تو خدا کا کلام پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہماری زندگی سے نیگیٹیوٹی جاتی رہے، ہماری زندگی سے تاریکی جاتی رہے، ہماری سوچوں پر جو تاریکی مسلط ہے وہ چھٹ جائے اور ہمیں منظر صاف نظر آنا شروع ہو جائے۔ آپ کب دوسرے کو معاف کرتے ہیں؟ جب آپ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ میں معاف کر دیا گیا ہوں، میرے تو بہت بڑے بڑے گناہ تھے، خدا نے معاف کر دیے، اس بھائی نے تو صرف مجھے گالی ہی نکالی، کوئی گال نہیں یار، خدا تیرا بھلا کرے، خدا تیرے بچیاں کو برکت دے۔ ہم کب کر پاتے ہیں؟ جب خدا کا کلام ہمارے دل میں محفوظ ہوتا ہے، یہ ہماری راہوں کو روشن کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم خدا کے کلام سے ہٹ جاتے ہیں، خدا کے کلام کے مطابق زندگی نہیں گزارتے اور خدا کے کلام کو اپنی لائف میں آنر نہیں کرتے، تو ہماری زندگی تاریکی سے بھر جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں، روشنی اتنی دیر تک ہی رہتی ہے جب تک آپ اسے جلائے رکھتے ہیں۔ جب آپ اسے آف کر دیتے ہیں، سوئچ دبا کے بند کر دیتے ہیں، تو پھر تاریکی تاریکی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ لیکن اس کو کھلا رکھیں، اپنے ذہن میں بھی خدا کے کلام کو دہراتے رہیں، خدا کے کلام سے اپنے آپ کو انرجائز کرتے رہیں اور اس پر میڈیٹیٹ کرتے رہیں، گیان اور دھیان کرتے رہیں۔ اگر آپ سفر میں بھی ہیں تو آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی آیت ہونی چاہیے، اس کے لیے شکر گزاری ہونی چاہیے۔ آزما کر دیکھو خدا کیسا مہربان ہے، خداوند تو مہربان ہے، خداوند میرا چپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ کیسی آیت ہے؟ تے رکشے تے ہو وہ، موٹر سائیکل تے ہو وہ، گڈی تے ہو وہ، کار چ ہو، باہر ہو، آفس چ ہو، آپ ان آیات کو یوز کر سکتے ہیں۔ واچ مین نہیں ہے، خدا کا خادم ہے، اب تو وہ خداوند کے پاس ہے، لیکن چائنا میں اس نے بہت زبردست خدمت کی، اور جن لوگوں نے اس کی کتابیں پڑھی ہیں، اس کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ اس شخص کی زندگی کا مقصد اس زمین پر مسیح کے لیے جینا ہے۔ وہ اپنی ایک کتاب میں کہتا ہے کہ ہمیں بائبل مقدس کے تھرو دعا کرنی چاہیے، بائبل مقدس کی آیات کو لیں اور ان کی بیس پہ پریئر کریں۔ خداوند میرا چپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، یہ ایک بیس ہے، یہ ایک بنیاد ہے۔ خداوند تو میرا چپان ہے، میری زندگی کا اور کوئی مالک نہیں، میں اور کسی کے ساتھ نہیں جینا چاہتا، کیونکہ تو میرا مالک ہے، تو میرا چپان ہے، تو میرا چرواہا ہے، میں تیری بھیڑ ہوں۔ اب یہ دیکھیں، دعا ہو رہی ہے تو بائبل کی آیت، لیکن آپ اس پر دعا کر رہے ہیں، خدا کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ خداوند مجھے یقین ہے اس بات کا کہ میں تیری بھیڑ ہوں، مجھے یقین ہے اس بات کا کہ تو میرا چپان ہے اور مجھے کمی بھی نہیں ہونے والی، کیونکہ تو میرا چپان ہے۔ کیوں جی؟ مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کنی خوشی ملتی دل۔ جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا۔ خداوند میں تجھ میں تعمیر کیا گیا ہوں، مجھے کوئی دبا نہیں سکتا، مجھے کوئی گرا نہیں سکتا، مجھے کوئی ہلا نہیں سکتا، کیونکہ میری فاؤنڈیشن میری نہیں بلکہ میری فاؤنڈیشن میں تو ہے، تو نے مجھے گھیر رکھا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ان آیات کو اپنے بینیفٹ کے لیے استعمال کریں۔ یہ فریش ایئر ہے، یہ وہ آکسیجن ہے، اسپرچل آکسیجن، جو آپ کو ایک نئی زندگی دے گا۔ دنیا میں اس چیز پر بہت ریسرچ ہو رہی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ آکسیجن انہیل کر کے اپنے جسم کے اندر کس طرح اپنی بیماریوں کو دور کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ٹائمنگز بتائی جاتی ہیں۔ آپ صبح ارلی مارننگ اٹھیں، جب سورج ابھی طلوع ہو رہا ہو تو اس وقت آپ لمبے لمبے سانس لیں، کیونکہ اس وقت فضا کے اندر انتہائی زیادہ آکسیجن موجود ہوتی ہے، جسے آپ کہتے ہیں کہ ارلی مارننگ، فجر دے ویلے۔ تو اس وقت جب آپ آکسیجن لیتے ہیں، وہ آپ کی باڈی کے اندر جو کمزور خلیے ہیں ان کو بھی مضبوط کرتی ہے، کیونکہ آکسیجن کی جتنی مقدار ہمیں چاہیے ہم بڑی کم مقدار استعمال کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سانس لیتے ہیں، پھر پولوشن دیکھیں کتنی زیادہ۔ اسی طرح سے ایک اسپرچل قوت حاصل کرنے کے لیے، روحانی قوت حاصل کرنے کے لیے بھی ہمیں آکسیجن کی ضرورت ہے۔ یہ آکسیجن خدا کا کلام ہے، یہ آکسیجن خدا کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے، اور جس قدر زیادہ آپ خدا کے کلام کو اپنے ذہن میں رکھ کر اس پر پریئر کرتے رہتے ہیں۔ میں نے ایک طویل عرصے سے اسی پیٹرن کے ساتھ دعا کی ہے۔ میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ میں گھنٹوں گھنٹے سر جھکا کے بیٹھا رہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ میری دعا کا طریقہ کار یہی ہے کہ جو کلام میں نے پڑھ رکھا ہے یا جو کلام میں ڈیلی بیسس پہ پڑھتا ہوں، ان آیات پر میں خدا کے ساتھ بات کرتا رہتا ہوں۔ چلتے پھرتے سودا لینے جاؤں، اندر آؤں باہر جاؤں، اس سے ایک ماحول ہمارے ذہن کے اندر بنا رہتا ہے، اور خدا کا کلام بڑی سچائی کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ ہمارے دلوں میں بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ہمیں منفی رویوں پر غلبہ بخشنے کی قوت دیتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کو تھامے رہیں۔ بہت سی چیزیں ہماری لائف میں ایسی ہیں جن کی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کیوں ہو رہی ہیں، ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ایسے کردار بائبل مقدس میں موجود ہیں جن کی زندگی میں ایسا ہوا۔ یوسف کی زندگی ہے، خدا اس کے لیے کلام کر رہا ہے لیکن حالات اس کے اپوزٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ خدا ترقی کا کلام دے رہا ہے، اسے دکھاؤ سے ترقی کا کلام رہا ہے، لیکن ہو تو نزل ہی رہی ہے۔ لیکن اس جگہ تک پہنچنے کے لیے اس کو فروتن بننے کی ضرورت ہے۔
اس وادی میں سے گزرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ اس میں سے نہیں گزرے گا، ڈائریکٹ ہی اس کو وہ چیز تھما دی جائے گی، تو وہ اپنے تمام نقائص کے ساتھ ان چیزوں کو استعمال کرے گا اور وہ فخر اور گھمنڈ کا شکار ہو جائے گا. تو خدا ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ بیٹا میں نے کلام تو تیرے لیے کر دیا ہے، لیکن بائبل مقدس کے ان تمام لوگوں پر بھی نگاہ کر لے، بائبل مقدس کے ان تمام کرداروں کو بھی دیکھ لے جن کی زندگی میں ایسا ہوا کہ کلام ان کے لیے بڑا ہو گیا، لیکن ان کو ٹف کنڈیشنز میں سے گزرنا پڑا، اور انہوں نے ان ٹف کنڈیشنز کے اندر ہمت نہیں ہاری، بلکہ وہ دلیری سے آگے بڑھتے رہے. اور دلیری سے آگے بڑھنے کی وجہ سے آج ان کے کردار ہمیں تقویت دیتے ہیں، ہمیں مضبوط کرتے ہیں، ہمیں انرجائز کرتے ہیں کہ خدا نے اگر میرے لیے کلام کیا ہے تو پھر خدا اپنے کلام کو بھولے گا نہیں. خدا اپنے کلام کو یاد رکھتا ہے، خدا اپنے کلام کو کبھی فراموش نہیں کرتا. خدا کو یاد رہتا ہے کہ میں نے کیا کہا ہوا ہے. اس کا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ ہے اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. یہ وہ روشنی ہے جو ہمیں بھٹکنے نہیں دیتی، یہ وہ روشنی ہے جو ہمیں ابدی مقاموں تک گائیڈ کرتی رہے گی. آمین. آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور خدا مجھ سے دعا مانگیں. بحر و بر کے خالق اور مالک لشکروں کے خدا، آج کے دن کے لیے ہمارا دل شکر گزاری سے بھرا ہے کہ ہم نے تیرے پاک کلام کو سنا. تیرے پاک کلام کے مطابق ہم نے خداوند اپنی زندگی کو ڈھالنے کے لیے تجھ سے منت اور درخواست بھی کی، تجھ سے التجا کہ خداوند تو اپنے کلام سے ہمیں تقویت دے. خداوند تیرا کلام راست ہے اور تیرا کلام نادانوں کو حکمت اور دانائی بخش دیتا ہے. آج ہم دعا کرتے ہیں کہ زندگی کے ہمارے تمام معاملات میں جہاں جہاں ہم کمزور ہیں خداوند وہ تو ہم پر ہائی لائٹ کر، اور جہاں جہاں خداوند ہمیں تبدیل ہونے کی ضرورت ہے تو ہمیں تبدیل ہونے کا فضل عنایت کر. ہم کمزور ہیں لیکن تیرا زور ہمارے لیے میسر ہے، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں. آج کے دن خداوند اپنے تمام ان عزیزوں پر جو اس وقت ہمارے ساتھ اس دعا میں شریک ہیں، ان پر تیری برکت چاہتے ہیں، اور خداوند ہم اپنے ان تمام عزیزوں پر بھی تیری برکت چاہتے ہیں جو اس پیغام کو سن رہے ہیں. تو ان کو کثرت کی برکت دینا، ان کے گھرانوں کو خداوند تو بلیس کرنا، اور ان کی راہوں کو خداوند اپنے کلام سے روشن کرنا، تاکہ خداوند وہ کہیں بھٹک نہ جائیں، کہیں ٹھوکر نہ لگ جائیں، کہیں خداوند انہیں شرمندگی اور ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو خداوند تجھ سے درخواست ہے، تجھ سے منت ہے کہ خداوند تو اپنے نام کو عزت اور جلال دے ہماری زندگیوں میں. ہم تیری گہری برکت کو خداوند آج مانگ لیتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ تیرا کرم والا ہاتھ ہمیشہ ہمیشہ ہم پر رہے گا، کیونکہ ہم تیرے بیٹے مسیح یسوع کے وسیلہ سے یہ ساری دعائیں تیرے حضور رکھتے ہیں. آمین.